اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک عظیم الشان شیعہ فقیہ، شیعہ عالم دین، شہید کی جانب سے ایک واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ اس شہید کی شہادت کے 169 سال بعد ایک کرامت ایک عالم نے ان سے مشاہدہ کی۔ شہید حقیقت میں بہت جلیل القدر شخصیت ہیں۔ ہم ان کا واقعہ اور ان کے حالات زندگی پر کچھ مختصر سی روشنی ڈالتے ہیں۔ 8ویں صدی ہجری کے نہایت ہی مشہور، نہایت ہی معروف شیعہ فقیہ محمد بن مکی شمس الدین، جو ہمارے حوزہائے علمیہ میں شہید اول کے عنوان سے معروف اور مشہور ہیں۔ اس شہید کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے 7 دن کے اندر قید کے دوران ایک ایسی بے نظیر عظیم الشان نایاب فقہی کتاب تحریر کی جو آج تک حوزہائے علمیہ کی زینت بنی ہوئی ہے، اور باقاعدہ حوزہائے علمیہ میں جو طالب علم کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو اور کسی بھی سرزمین سے تعلق رکھتا ہو، جو ادبیات عرب کو کمپلیٹ کرتا ہے، تو پہلی فقہی کتاب جو ایک طالب علم کو پڑھائی جاتی ہے وہ اسی شہید کی گراں قدر کتاب ہے جسے لمعۃ الدمشقیہ کہا جاتا ہے۔ اس کتاب پر دوبارہ شہید ثانی نے شرح کی، اور یہی متن شہید اول کا اور اس کی تشریح جو شہید ثانی نے تحریر کی، یہ باقاعدہ حوزہائے علمیہ میں ادبیات عرب کے بعد تدریس کی جاتی ہے۔ تو اب آپ خود اس شہید کی عظمت کا اندازہ لگائیں کہ کس قدر عظیم شخصیت کے مالک تھے اور کس قدر جلیل القدر فقیہ تھے کہ ان کی شہادت کے بعد آج تک، یعنی 8ویں صدی میں ان کی شہادت ہوتی ہے، اور 8ویں صدی سے آج جو 14ویں صدی ہماری موجود ہے، آج تک ان کی کتاب حوزہائے علمیہ کی زینت بنی ہوئی ہے اور لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اور باقاعدہ ہم نے دیکھا ہے کہ علماء اس کتاب کے تدریس پر، اس کی مطالعے پر باقاعدہ نظر کیا کرتے ہیں، یعنی اس قدر جلیل القدر شخصیت کے مالک ہیں، اور ان کی کتاب اس قدر مستجاب الدعوہ اور مستجاب الحوائج کتاب ہے کہ باقاعدہ علماء نظر کرتے ہیں کہ ہماری فلاں حاجت پوری ہو جائے تو ہم اس کتاب کو مطالعہ کریں گے اول سے لے کر آخر تک، یا اس کتاب کی تدریس کریں گے۔ ہمیں یاد ہے حرم مطہر حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الف التحیۃ وثناء میں ایک شخص نے مرحوم آیت اللہ بہجت سے کوئی نصیحت کا مطالبہ کیا، تو آیت اللہ بہجت نے اسے کہا کہ ایک دور لمع کا کمپلیٹ پڑھو، یعنی اس قدر مرحوم آیت اللہ بہجت کی بھی اس کتاب پر عنایت تھی، توجہ تھی، نظر تھی کہ وہ بھی اس کتاب کو اول سے لے کر آخر تک ایک دور کمپلیٹ اس کا جو ہے نا وہ مطالعہ فقہ تشیع کے بارے میں پڑھنا ضروری سمجھتے ہیں، کہ فقہ تشیع آغاز سے لے کر، یعنی طہارت سے لے کر دیات تک تمام مسائل فقہی اس کتاب کے اندر موجود ہیں، اور کتاب 7 دن کے اندر دوران قید لکھی گئی ہے۔ یہ عظیم الشان فقیہ 876 ہجری قمری کو ان کی شہادت ہوتی ہے، اور 52 سال کی عمر میں انہیں نہایت بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ انہیں درباری ملاؤں نے اور درباری قاضیوں نے فتویٰ دے کر باقاعدہ ان کی شہادت کا جواز فراہم کیا اور انہیں قتل کروایا گیا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ کس بے دردی کے ساتھ پہلے تلوار سے شہید کیا جاتا ہے، پھر انہیں پھانسی پر لٹکا دیا جاتا ہے، پھر انہیں پھانسی سے اتارنے کے بعد انہیں سنگسار کیا جاتا ہے، اور پھر سنگسار کرنے کے بعد ان کے جسد کو آگ میں جلا دیا جاتا ہے۔ کس قدر مظلومیت کے ساتھ یہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور افسوس ہے کہ جب ہمارے مؤمنین ایسے جلیل القدر علماء سے
ناواقف ہوں اور ان کے حالات زندگی یا ان کی تشیع کے لیے جو خدمات ہیں انہیں اگر نہ پہچانتے ہوں تو یہ ایک افسوس کا مقام ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے محسنوں کو نہیں پہچانتے۔ واقعہ نقل کرتا ہوں، شیخ ناصر سے متعلق ہے، جو ایک نہایت ہی پرہیزگار، متقی اور متدین عالم ہے۔ یہ شخصیت کہتے ہیں کہ میں نے 955 ہجری قمری کو ایک سچا خواب دیکھا، یعنی شہید اول کی شہادت کے 169 سال کے بعد میں نے ایک خواب دیکھا، اور خواب میں نے یہ دیکھا کہ میں شہید اول کے آبائی گاؤں جزین میں موجود ہوں اور میں شہید اول کے گھر جاتا ہوں، اس گاؤں میں دق الباب کرتا ہوں۔ جیسے ہی دق الباب کرتا ہوں تو خود شہید اول میرے لیے اپنے گھر کا دروازہ کھولتے ہیں۔ اب جب میں شہید اول کو مشاہدہ کرتا ہوں، سلام دعا کرتا ہوں، احوال پرسی کرتا ہوں، تو میں شہید اول سے کہتا ہوں کہ مجھے شیخ جمال الدین مطہر کی کتاب درکار ہے اجتہاد کے بارے میں، جو انہوں نے لکھی تھی، آپ وہ کتاب مجھے عنایت کر دیں۔ تو شہید اول کہتے ہیں کہ آپ کچھ دیر یہاں پر رکیں، میں آپ کے لیے کتاب لے کر آتا ہوں۔ شہید اول اپنے گھر کے اندر تشریف لے جاتے ہیں اور 2 کتابیں لے کر آتے ہیں۔ ایک یہی کتاب اجتہاد کے بارے میں ہوتی ہے، اور اس کتاب کے ساتھ ایک دوسری کتاب بھی لے کر آتے ہیں جو روایات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ شیخ ناصر کہتے ہیں کہ میں اتنا خواب دیکھنے کے بعد بیدار ہو جاتا ہوں، اور جیسے ہی بیدار ہوتا ہوں اپنے تکیے کے پاس اور اپنے سرہانے کے پاس میں یہ 2 کتابیں موجود پاتا ہوں کہ شہید اول نے یہ 2 کتابیں مجھے عالم رؤیا میں دی تھیں، اور اب جب میں بیدار ہوں تو یہ کتابیں دونوں میرے پاس موجود ہیں، اور میں نے شہید اول سے اس کرامت کو مشاہدہ کیا ہے۔ تو عزیزان، آپ دیکھیں کہ ہمارے جو شیعہ علماء اور فقہا ہیں، کس قدر انہوں نے تشیع کی سربلندی کے لیے خدمات انجام دی ہیں، زحمتیں کی ہیں، خون جگر بہایا ہے، واقعاً تشیع کے لیے خون جگر بہایا ہے۔ اور اگر آپ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے ہم جیسے عقیدت مندوں کی طرف دیکھیں، یعنی اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو ہم نے حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے کیا سیکھا ہے؟ اگر کچھ سیکھا ہے تو کہاں تک ہم نے دین کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ اور اگر دین کو سیکھا ہے، سمجھا ہے، تو کس حد تک ہم اس دین کے اوپر عمل پیرا ہیں؟ یہ جملہ تمام امیر المؤمنین کے موالیان کے لیے ہیں، چاہے وہ عالم ہیں، چاہے وہ طالب علم ہیں، چاہے وہ عام عقیدت مند مؤمن ہیں، اور چاہے وہ عزادار ہیں، سب کے اوپر لاگو ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو کس قدر سیکھا ہے، سیکھنے کے بعد کس قدر سمجھا ہے، چونکہ لوگ سیکھتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں، اور پھر سیکھا ہے سمجھا ہے لیکن آیا اس پر عمل بھی کیا ہے کہ وہ ہمارے لیے کیا پیغام الہی دے کر چلے گئے؟ نہیں، بہت کم لوگ ہیں۔ یہ انگشت شمار چند افراد ہیں۔ آپ دیکھیں آج بھی حوزہائے علمیہ میں علماء آتے ہیں دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو کس حد تک پڑھتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 5 سال، 6 سال، 8 سال، ایک بہت نہایت اگر کوئی شخص کوشش کرے تو 10 سال تک حوزہ علمیہ میں بیٹھ جاتا ہے، پھر اس کے اندر تبلیغ کی ایک تڑپ جاگتی ہے کہ میں اپنے وطن عزیز میں جا کر مؤمنین کو تبلیغ کروں، اور ایسے معاشرے میں جا کر دین کی خدمت کرتا ہے کہ جیسے مکمل دین کا اول اور آخر سب اس کے پاس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایسے معارف الہیہ اور معارف حقہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی بس اوقات ایسے افراد نفی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جیسے انہوں نے سب کچھ پڑھ لیا ہے۔ آپ ان سے سوال کریں کہ کیا آپ نے مکمل بحار الانوار کا مطالعہ کیا ہے؟ نہیں کیا۔ کیا آپ نے کتب اربعہ کا مکمل مطالعہ کیا ہے؟ نہیں کیا ہے۔ کیا آپ نے وسائل الشیعہ کا مکمل مطالعہ کیا ہے؟ نہیں، ہم نے مطالعہ نہیں کیا۔ خوب جب ہم نے مکمل دین کو اس دقت کے ساتھ نہیں پڑھا جو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے نورانی کلام سے ہم تک پہنچا ہے، تو ہم کیسے کمال کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ لہٰذا جب حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی اخلاقیات کے بارے میں کوئی روایت نقل کی جائے تو یہ لوگ انکار کر دیتے ہیں، اگر کوئی فضائل کے بارے میں روایت نقل کر دی جائے تو یہ لوگ انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں،
ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ چونکہ پہلے سے ایک نظریہ بنا کر بعض لوگ حوزہائے علمیہ میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کی بھی یہی صورتحال ہے۔ تو عزیزان، ہمارے علماء، ہمارے فقہا نے واقعاً بہت زحمت کی ہے۔ اگر تشیع اپنے علماء اور فقہا کی زحمت پر اور ان کی قدردانی پر ہی اپنا وقت صرف کر دے، تب بھی وہ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے ان عقیدت مند خادموں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اور ہم حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے ہم نے یہ نقل کر چکے آپ کی خدمت میں کہ من لم یشکر المنعم من المخلوق لم یشکر الخالق، جس نے مخلوق کا ہی شکریہ ادا نہیں کیا تو اس نے خدا کا شکر ادا نہیں کیا۔ ہم شہید اول کے دسترخوان پر تو بیٹھتے ہیں، لیکن ہمیں شہید اول کی تعلیمات کا علم نہیں ہے۔ تو جب ہم شہید اول کا ہی شکریہ ادا نہیں کر رہے تو ہم نے خداوند متعال کا کیا شکریہ ادا کرنا ہے؟ ہم نے حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا کیا شکریہ ادا کرنا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اس قدر پاکستان میں لوگ جو ہیں وہ اپنی مادی زندگی کے اندر مجبور ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، اور کیسے روزانہ کی جو روزگار کی دوڑ ہے اس میں بھاگ رہے ہیں، صبح سے شام تک تگ و دو کر رہے ہیں تاکہ اپنی دنیاوی ضروریات کو پورا کر سکیں، اور پھر بھی وہ ضروریات پورا نہیں ہوتی ہیں۔ کیوں؟ چونکہ انہوں نے اپنی حقیقت کو، جو تعلیمات اہل بیت ہیں، جو دین ہے، اس سے دوری اختیار کی ہے۔ آپ خدا کو چھوڑ کر دنیا کو اپنانا چاہیں گے تو جس قدر اس کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہیں گے یہ آپ کے ہاتھ سے پھسل جائے گی۔ لہٰذا عزیزان محترم، آج کی اس گفتگو سے ہمارے لیے یہی درس ملتا ہے کہ ہمیں ان علماء کی قدر کرنی چاہیے، ان کے حالات زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے، ان کی تعلیمات کو سمجھنا چاہیے جو انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر کے حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے سیکھی اور پھر آگے ہمیں منتقل کی۔ اگر ہم ان تعلیمات کو سیکھیں گے تو انہیں سیکھنے سے ہماری جو روزمرہ زندگی کی جو مشکلات ہیں، جو اقتصادی مشکلات ہیں، جو معاشی مشکلات ہیں، جو بیماریوں کی مشکلات ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی مشکلات ہیں وہ خود بخود برطرف ہو جائیں گی۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں درست راستے کی طرف رہنمائی کرے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال حضرت صاحب العصر والزمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے اور حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔